بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حضرات، حقیقی صبر مصیبت کو ہی برداشت کر لینا ہے۔ فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں اور رسولوں پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مجھ کو اما القلم عطا فرمائے، میری فتح و کامیابی کے لیے مجھ کو دشمنوں کے مقابلے میں خاص رعب بخشا، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک قرار دے دی، مجھ کو تمام مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، انبیاء اور رسول کی نبوت مجھ پر ختم کر دی۔ ہم سے پہلے کسی نبی کے زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف اور عجز پر نظر کی اور ہمارے لیے اس کو پاک کر دیا۔ جب کوئی عورت اسلام لانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر حلف لیتے کہ اللہ کی قسم، میں شوہر سے ناراض ہو کر نہیں آئی، مجھے دنیا حاصل کرنا مقصود نہیں، میں ایک خطہ چھوڑ کر دوسری زمین پر بسنے کا شوق میں نہیں آئی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے آنے کا باعث ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک عورت مالدار تو ہے لیکن اس کا شوہر اس کو حج کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے لیے حج پر جانا درست نہیں۔ دنیا سامان و زیست ہے اور اس کی بہترین متاع صالح عورت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال نیک ہوں۔ لوگوں نے پوچھا سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال بد ہوں۔ ایک اونٹنی کسی کے باغ میں گھس گئی اور اسے خراب کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا دن کے وقت مال کی حفاظت یعنی باغ کے مال والے کی ذمہ ہے، اولاد کے وقت مویشی کی نگہبانی مویشی والے کے ذمہ ہے۔ لوگوں نے خبر دی کہ ایک شخص نے خودکشی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے جنازہ کی دعا نہ پڑھوں گا۔ ابو سفیان رضی اللہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ میرا خاوند بخیل ہے، میری اور میری اولاد کی ضروریات کے لیے کافی خرچ نہیں دیتا، میں اس کی لا علمی میں اس کا مال خرچ کر سکتی ہوں۔ فرمایا اپنی اور اپنی اولاد کی معمولی ضروریات کے واسطے جس قدر درکار ہو خرچ کر لیا کرو۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ اگر غصے میں آ کر میں نے اپنی امت کے کسی آدمی کو برا کہا ہو یا لعنت کی ہو تو میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ایسا ہی غصہ آتا ہے جیسا اور لوگوں کو آتا ہے۔ تو نے مجھے مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو قیامت کے دن میری لعنت کو اس پر رحمت کیجیو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس کوئی آ کر میرا مال مجھ سے چھینے، آپ نے فرمایا اس کو اللہ سے ڈرا۔ اس نے کہا اگر وہ نہ ڈرے؟ فرمایا اپنے پڑوسیوں سے مدد مانگ۔ اس نے کہا اگر پڑوس میں کوئی مسلمان نہ ہو جو میری مدد کرے، کیونکہ کافر تو مدد کرتے ہی نہیں۔ فرمایا پھر حاکم سے مدد مانگ۔ اس نے عرض کیا اگر حاکم دور ہو؟ فرمایا اپنے مال کی خاطر لڑ یہاں تک کہ آخر میں تو شہیدوں میں شامل ہو جائے یا جیت کر اپنا مال بچا لے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے اپنا سوال دہرایا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا ہر ایک دن میں اسے 70 بار معافی دو۔ مطرف بن عبداللہ رضی اللہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سردار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے کہا آپ بزرگی میں سب سے افضل ہیں، آپ کی طبیعت میں بخشش بھی ہماری طبیعت سے زیادہ ہے۔ فرمایا خیر ایسا کہہ لو یا اس سے بھی کم، مگر شیطان کے وکیل نہ بنو۔
ام سلمہ رضی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور حارث کی بیٹی میمونہ رضی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ ام مکتوم کا بیٹا آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ ہم نے کہا وہ تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو، اسے دیکھ نہیں سکتی؟ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں جب ماں کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں اور ماں ایک ہی مکان میں رہتے ہیں۔ فرمایا پھر بھی اجازت لیا کرو۔ اس نے کہا میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لیا کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے بڑھانا دیکھو؟ کہا نہیں۔ فرمایا بس اسی واسطے اجازت لیا کرو، ممکن ہے کبھی تم بے طرح چلے جاؤ، وہ بڑھانا ہو۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کسی کے ہاں میرا جانا ہو، اسے میری ضیافت نہ کی، اگر وہ میری ہاں آئے تو کیا میں اس کی مہمانداری کروں؟ فرمایا ضرور کرو۔ آپ نے دیکھا کہ میرے کپڑے ناقص ہیں۔ فرمایا تیرے پاس مال نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا مال اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ فرمایا تمہارے جسم پر بے حد مناسب اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی عنہ محلم بن جسامہ رضی عنہ کہیں جا رہے تھے۔ قوم اشجاح کا ایک شخص عامر بن ازبط بھی اپنے مال و متاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اسے اسلامی لشکر کو دیکھ کر السلام علیکم کہا، مگر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ دشمن قبیلے کا شخص ہے، اپنی جان بچانے کے لیے السلام علیکم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس لیے سب نے اس کا جواب وعلیکم السلام دینے سے تعامل کیا اور محلم بن جسامہ رضی عنہ نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب اس واقعے کا علم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ محلم رضی عنہ سے کہا کہ تو نے ایک شخص کو اللہ پر ایمان رکھنے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ عامر کے ورثہ کو 50 اونٹ خون بہا دلا کر رضامند کیا اور اس طرح محلم رضی عنہ کو قصاص سے نجات ملی۔ دشمن پر رحم کرنا آسان بات نہیں ہے، خاص کر اس وقت جب بدلہ لینے کا موقع حاصل ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیف اور اذیتیں اٹھائیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعا فرمائی۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنوں کے حق میں آپ بددعا کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی اولاد اور دولت اسلام سے بہرہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے ساتھ 5 چیزیں عنایت کرتا ہے: شکر کے ساتھ مال کی زیادتی، دعا کے ساتھ اجابت، استغفار کے ساتھ بخشش، صدقہ کے ساتھ قبولیت، رحم کے ساتھ رحمت۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ مومن کامل وہی شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اپنے پیٹوں کا کچھ حصہ پر کرو، صحت مند رہو گے، کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کا سر ہے۔ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ تقریر و گفتگو میں اختصار کیا کروں، اس لیے کہ مختصر بات چیت بہتر ہوتی ہے۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر کوئی شیخ اور بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا تو آپ کپڑوں کو اس کے والدین کی رنجیدگی کے خیال سے اس وقت نہ دھوتے تھے، بلکہ جب وہ باہر چلے جاتے تب دھوتے۔ اسماء بنت یزید انصاری صحابہ رضی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصرت کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک اللہ جل شانہ نے آپ کو مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھڑی رہتی ہیں، پردوں میں بند رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں کڑی رہتی ہیں اور مردوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں،
ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازیوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماریوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑے بنتی ہیں، ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ رضی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی سنی؟ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتیں تجھ کو بھیجا ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خامن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا، اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے جن کو تو نے مردوں کے لیے مخصوص سمجھ رکھا ہے۔ بوڑھوں میں بدتر وہ بوڑھا ہے جو سیاہ غضاب سے جوانوں کی مشابہت کرتا ہے، کیونکہ سیاہ غضاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ سے پینے کے لیے آب زمزم طلب فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت، اس پانی میں بہت لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈالے ہیں اور گنگولا ہے، ٹھہریے میں خالص پانی کا ڈول آپ کے لیے نکالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو دوست رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔